بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں آج ہم 10واں پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ 10ویں ندا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمیں پکارا ہے، اور اس میں جو فرمایا کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 ہے اور 279۔ تو یہاں پہ خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو۔ پہلی بات اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اس کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ حرام مال سے بچو، حرام مال مت کھاؤ۔ اسی لیے پھر اللہ کا خوف دلایا ہے کہ خوف دل میں ہوگا تو انسان کوشش کرے گا کہ اس کے منہ میں جو حلال لقمہ ہے وہی جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے۔ اور فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو باقی سود کا معاملہ رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم سود کھاؤ۔ سود کھانا تو ان لوگوں کا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو ایمان نہیں وہ ہیں سود خور، وہ سود کھاتے ہیں۔ تم تو ایمان والے ہو، تمہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو فرما دیا، جو اتنی سخت وارننگ دے دی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے، کیپٹل ہے، صرف جو تم نے دیا ہے بس وہ تم لے سکتے ہو، زیادہ نہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیات میں جیسے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ یہ سود خوری سے، اس معاملے سے جو برکت ختم ہو جاتی۔ یمحق اللہ الربا، جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سود کے ذریعے سے بالکل ہی مال کو برباد کر دیتا ہے، تباہی پھیر دیتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا ہے، اور پھر انسان روتا ہی رہتا ہے کہ میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں، لیکن کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر وہ انسان مشکلات میں پڑا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ایک اور چیز بھی جو فرمائی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس طرح کا سود کھاتے ہیں، وہ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا جب اٹھیں گے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہو، اس طرح مار مار کے اپنی مصیبتوں سے، اپنے بہکانے سے، اپنے ورغلانے سے اس کو بالکل ہی پاگل بنا دیا، تو وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں جیسے کوئی بالکل ہی پاگل شخص ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، جس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس طرح اٹھے گا۔ تو لہذا اس کے لیے کتنے سخت الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تم، پہلی بات ہے کہ ذروا ما بقی من الربا، کہ جیسے کہ اس میں جاہلیت میں تصور تھا کہ اگر کوئی وقت مقرر پہ پیسے نہیں دیتا تھا، قرضہ واپس نہیں دیتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم یا تو واپس کرو یا پھر ہم بڑھاؤ آگے، تو مجھے اور دینا پڑے گا تمہیں، ہر پیسے کے اوپر، ہر 100 پہ یا ہر 10 پہ، جو بھی وہ چاہے تو اتنا مجھے اور دینا پڑے گا، بڑھاتے جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے اور پیسے مل جائیں گے۔ تو اس طرح پھر وہ ربا، تو اس طرح پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے جتنے بھی سود کے جتنے بھی سودے تھے سب کو ختم کر دیا، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا کہ ہمارے گھر میں جو جس کسی کے سود کے معاملے ہیں سب ختم، اب کوئی سود وود نہیں ہوگا، کوئی اس پہ نہیں لیا جائے گا، جو دیا ہے بس وہی واپس لیا جائے گا، اس کے اوپر سود یا اس کے اوپر اضافہ ہرگز نہیں ہوگا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت اس کے اوپر وعید بتا دی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔
تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ہی تباہی پھر جائے گی، وہی برباد ہو جائے گا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ ہم فیہ سوا، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے سود کو کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دونوں گواہوں کی جو گواہی دیتے ہیں اور لکھنے والے کی، ہم سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں۔ کہ نہیں جی میں نے تو صرف گواہی دی تھی، نہیں، تم بھی اس میں شامل ہو۔ تو لہٰذا اس لیے کہ یہ تعاون جو ہے یہ فسق پہ ہے، فجور پہ ہے، منکر پہ ہے، تو لہذا اس کے اوپر تمہیں بھی ملوث کیا جائے گا، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ اور جب یہ کہا ہے کہ لعن اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تم گئے، اللہ کی رحمت سے تمہیں دور کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو اس میں توبہ کر لے گا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، جو تم نے پیسے دیے تھے بس وہی لے لو، 1000 تھے، 5000 تھے، 10,000 تھے، 20,000 تھے، لاکھ تھے، جتنے بھی تھے اتنا پیسہ لو بس، اس سے زیادہ نہیں، اس کے اوپر نہیں لے سکتے کوئی چیز جو ہے تمہیں نہیں، اسی لیے بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے تمہیں اتنے ہی پیسے لینے ہیں جتنے تم نے اس کو دیے تھے، قرض دیا تھا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں تو یہاں تک کہہ دیا ہے اس کے الٹا کہ مانگنے کے بجائے اس میں آسانی ہو جائے، کہ اگر معاملہ ہے تو اس میں آسانی کر دو، اس کے لیے ابھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، ایک اور مہلت لے لو، 1 مہینہ لے لو، 2 مہینے لے لو، پھر دے دینا۔ تو اس کو مہلت دینا جو معاملہ ہے وہ کتنا بہترین ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ تو یہی ہے کہ انتظار دے دیا، مہلت دے دی اور آسانی کی طرف، تو یہ چیز جو ہے یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تاکہ اس میں انسان کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی لیے یہ بتا دیا ہے کہ اگلی آیت میں بھی فَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو کہ جسے تم نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف، اور پھر وہ ہر نفس نے جو بھی کیا ہے، جو بھی کمایا ہے، سب اس کو دے دیا جائے گا۔ یہ ہے بس، یہ ہے تیرا نامہ اعمال، یہ تو نے کمایا تھا، یہ تیرے سامنے ہے، اب خود بتا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لے، صحیفہ اعمال پڑھ لے، اب دیکھ لے کہ تو کیا کرے گا، تو نے جو کچھ کمایا تھا اب یہ تیرے سامنے ہے، حرام سے تھا تو اب اس کا مزہ چکھے گا، حلال سے تھا تو اس کا فائدہ ہوگا تجھے۔ تو وہ اس طرح پھر اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں کہہ دیا جائے گا، اور یہ بھی فرما دیا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے پھر سود کا معاملہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی سخت اس کے اوپر وعید آئی ہے، اور اس سے بچنا پھر مشکل ہو جائے گا جو اس طرح وہ یہ سود کھاتا ہے۔ تو پھر اس سے پہلی بات یہی ہے کہ ایسے سودی کاروبار سے، سودی معاملات سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور تمام گناہوں سے، لیکن خاص طور پہ یہ گناہ جو اتنا عظیم گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر لینا چاہیے۔ چاہے آدمی بھوکا رہ لے لیکن سود پہ نہ لے، سود پہ ایک پیسہ نہ لے، ایک دھیلا نہ لے، اسی لیے کہ یہ تو بالکل برباد کر دیتا ہے نا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے ملک جو ہیں جو سودی اس طرح کے قرضے لیتے ہیں، پھر سود دیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بالکل ہی بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مفلس ہو جاتے ہیں، اور ان کی مفلسی کا اعلان کرنا پڑ جاتا ہے ان کو، پھر کوئی ان کو نہیں دیتا پھر ان کو۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس طرح یہی قرض لے کے ہی اپنے ملک کو چلائے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں میں بے چینی بڑھتی چلی جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، نحوست چھا جائے گی، اور پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کے سودی معاملات ہیں، سودی کاروبار ہے، تو اور اس پہ جو اصرار کرتا ہے، تو اس کو اگر واقعی ایک اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کو وہ سختی سے ان کے ساتھ نمٹے اور ان کو اس سے روکے اس قسم کے سودی معاملات کرنے میں۔ کتنے ہی ایسے جو غریب بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں، کبھی کسی بیماری کے مسئلے میں، کبھی کسی اور مسئلے میں، اور پھر وہ جو سود خور زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہی ہوتا ہے کہ لے لو جتنا لینا ہے تم نے، بس ہمیں سود چاہیے، اور پھر ان کو نظر نہیں آتا کہ سود کے اوپر کتنے وبال پڑ جاتا ہے، ان کے اوپر کس طرح مصیبتیں آتی ہیں
کہ وہ سب تباہی پھیر دیتی ہیں، لیکن ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پیسہ بڑھ رہا ہے، تو پیسہ تو بڑھ جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو جتنے بھی مالی معاملات ہیں، بینکنگ سسٹم ہے، اس میں بھی سود کو بالکل ختم کرنا ہوگا۔ جو باہر سے قرضے لیے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہے کہ ان سے سود جو ہے پہلے اسی شرط پہ لیے جائیں کہ سود نہیں دیا جائے گا، اور پھر اگر کوئی اس طرح توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہ اس کے پیسے نہیں ملیں گے، پیسے ملیں گے جتنے اس نے دیے تھے، جو راس المال ہے وہی دیا جائے گا، وہ واپس اس کو دینا چاہیے۔ تو اگر وہ اس کو بھی نہیں دے پا رہا ہے تو وہ اگر معاف کر دیتا ہے تو اور اچھا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت ہی آسانیاں ہوتی رہیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح کی مہلت دیتا ہے کہ من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس نے بھی کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، چلو میں نے معاف کیا، اللہ کے لیے معاف کیا، تو فرمایا کہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، تو اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اسی سائے کے۔ اس وقت سخت گرمی کا عالم، پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اس وقت یہ اللہ کے نیک بندے خوشبخت ان کو یہ سایہ ملے گا۔ تو لہذا پھر یہی انسان کے لیے چاہیے کہ اگر اس معاملے میں اگر وہ آسانی کر سکتا ہے تو آسانی کرے، معاف کرنا ہے تو معاف کر دے۔ اور جہاں تک کہ اس معاملے ہیں لین دین کے، اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ سونے اور چاندی کی جو بے ہے وہ ان کی اس طرح بیچنا جو ہے وہ ایک کے بدلے میں دوسرا، دوسرے کے بدلے میں یہ وہ ہے، لیکن اس کو اسی میں بیچنا اگر اس کے اضافے کے ساتھ ہے کہ سونے کے بدلے سونا اور اس میں اضافہ کر کے، یہ سود ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اور اس طرح چاندی کے بدلے چاندی، اس میں اضافہ، یعنی ایک جنس ہو کسی چیز کی تو وہ برابر ہونی چاہیے تاکہ سود نہ آ جائے، تو اسی لیے پھر اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیزیں بھی جیسے کہ گندم ہے، جو ہے، تو یہاں پہ بھی کہ وہ برابر ہونے کی سطح پہ ہونے چاہیے اور ایک ہی مجلس میں طے ہو جانا چاہیے، تو یہ ہے۔ تو جہاں پہ ایک ہی جنس ہو تو وہاں پہ دو شرطیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دونوں ایک ہی وزن کے ہوں، برابری کی سطح پہ ہوں۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس کی جو چیز ہے، دوسری چیز لینی ہے، فوراً وہیں پہ ہو جائے، اسی مجلس میں ہی وہ اس کی ادائیگی ہو جائے، پیمنٹ ہو جائے، بعد میں مؤخر نہ کی جائے۔ لیکن اگر دو مختلف چیزیں ہیں، گندم کے بدلے جو ہے، جو کے بدلے کھجور ہے، کھجور کے بدلے کشمش ہے، تو اور کوئی چیز ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ کم زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ادائیگی فوراً ہو جانی چاہیے تاکہ وہ اس میں تاخیر نہ ہو۔ تو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ جب اس کو مؤخر کیا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ شرط ہو، وہ الگ چیز ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود خور کے لیے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے گنا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 ان چیزوں سے بچو جو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا قتل کرنے سے سوائے حق کی صورت میں، اور وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور ایسی وہ خواتین جو کہ پاک دامن ہیں، مومن ہیں، ان تمام چیزوں سے بالکل ہی وہ غافل ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اوپر الزام تراشی کرنا، بہتان تراشی کرنا۔ تو یہاں پہ یہ 7 گناہ بیان کیے ہیں، ورنہ اور لمبی اس کی لسٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس حدیث میں ان 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، جس میں اکل الربا بھی کہا گیا ہے کہ سود کھانا یہ بھی ہے۔ تو اس وقت سے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرے گا وہ شخص، وہ معاف نہیں ہوگا۔
اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور کسی کا حق مارا ہے، کسی سے سود لیا ہے، اس کو واپس بھی کرنا ہوگا، تبھی جا کے اس کی جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں چھوٹے گی۔ انتہائی سخت عذاب کا وہ مستحق بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر اگر کسی سے کوئی ظلم کے طور پر کوئی چیز لی ہے، حد سے بڑھ کر لی ہے، تو اس کو واپس کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔